5واں سالانہ لیڈرشپ پروگرام برائے نوجوان علماء۔ ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام نوجوان علماء کی صلاحیت سازی کے لیے 2016 سے کامیابی کے ساتھ جاری ہے تاکہ وہ لیڈرشپ کے موجودہ اور پیش آمدہ چیلنجوں سے عہدہ برا ہو سکیں۔ اس سلسلے کا 5واں سالانہ پروگرام یل 2020 موجودہ حالات کے تناظر میں آن لائن منعقد ہو رہا ہے۔ اس 12 روزہ آن لائن تربیتی پروگرام میں ملکی و بین الاقوامی چنیدہ شخصیات کے محاضرات، ورکشاپس، باہمی تبادلہ خیال اور مختلف سرگرمیوں کے ذریعے نوجوان علماء میں قائدانہ کردار کی آبیاری کی جائے گی۔ میں ذمہ دار ہوں میں سیکھنے اور سکھانے میں یقین رکھتا ہوں۔ مقررین و ٹرینرز۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خطیب کی حیثیت سوسائٹی میں لیڈر کی، اور یہ کچھ رہنمائی کرنی ہے، اپنے ماحول کو لیڈ کرنا، رہنمائی کرنی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت کرنا، صحابہ کا عشق کرنا، یہ صحابہ کرام کا عمل نہیں تھا بلکہ رد عمل تھا، ان کا ایکشن نہیں تھا بلکہ ان کا ریئیکشن تھا۔ ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام کے نام سے نوجوان فضلاء، نوجوان علماء کے لیے، پھر ثانیاً ان کے واسطے سے عالم اسلام اور امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کے لیے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کریں عمل فی سبیل اللہ، اٹس فار ہم۔ ایک آدمی وہ پوری دنیا کے اندر اتنی زبردست محنت کر سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ڈائیورسٹی یا تنوع ایک پیدا کیا ہے انسانوں میں، اس کا کوئی مقصد ہوگا نا۔ ہو سکتا ہے میں سمجھ آئے، ہو سکتا ہے میں نہ سمجھ آئے، لیکن اس ڈائیورسٹی کا احترام، عزت ہمارے پہ لازم ہے۔ علم کیمیا سب سے بہتر جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب بھی علم کیمیا کی حقیقت تک میں پہنچوں گا، یہ علم کیمیا ہی مجھے ذات باری تعالیٰ تک پہنچائے گا، علیم تک وہی پہنچائے گا۔ یہ سارے کے سارے علوم جو ہیں وہ اسی طرح ہیں، یہ سب دین کا حصہ ہیں۔ تحریر کی صلاحیت، یہ صلاحیت ہر عالم کے پاس، ہر دین کے داعی کے پاس، ہر مستقبل کے لیڈر اور قائد کے پاس لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ جب یہ فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر تبلیغ دین کی جا رہی ہو، دعوت دین دی جا رہی ہو اور لوگ ایمان نہ لائیں تو اندر سے جو جذبہ اٹھتا ہے وہ غصے کا نہیں ہوتا، غم کا ہوتا۔ اگر مسلمان میں اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے، وہ راہ کا ڈیر ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے۔ عیسائیت کے ساتھ انہوں نے جب سمجھوتا کیا تو اس کے اندر سے ایک چیز نکلی جس کو کہتے ہیں ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن، جدید مغربی تہذیب۔ تاریخ ایک ایسا مضمون ہے جو انسان کو آگے لے کر چلتا ہے، لیکن ان المیوں میں سے ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھ کہ ہم اپنے ماضی کو یاد کیے بغیر، اس سے سبق سیکھے بغیر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شارٹ ٹرم گولز بنائے لانگ ٹرم گول کو اچیو کرنے کے لیے، اور ہم اپنا لانگ ٹرم گول اچیو کر لیا۔ اگر چیزیں زندگی میں سادہ، سیدھی اور ہماری خواہش کے مطابق اویلیبل ہوتی تو یہ اکنامکس بھی وجود میں نہ آتی۔ اس پیراڈائم کے نتیجے میں ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سوال کا صرف ایک ہی درست جواب ہوتا ہے۔ ماڈرن کلاس روم میں، جدید کلاس روم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کو کیسے زندہ کر کے پیش کیا جا سکتا ہے؟ انگریز نے ہمیں ذہنی طور پہ بھی معذور کیا ہے۔ So we decided that whatever we're going to do, we're going to prove ourselves in each stage and then make a change. لیکن وہ ان لائف سکلز سے آ رہی ہے، کمیونیکیشن اچھی نہیں کر رہا۔ عادات کسی بھی شخصیت کی پہچان بھی بنتی ہیں، آئینہ دار بھی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب، مفتی شفیق الرحمان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر باسط بلال کوشل صاحب، ڈاکٹر اظہار الحق ہاشمی صاحب، میاں عمران دولتانہ صاحب، جناب عامر ظفر چودھری صاحب،
مولانا رشید احمد تھانوی صاحب، مفتی شکیل احمد صاحب، مولانا ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب، مختلف اداروں کے تعلیمی و معلوماتی دورے، اسلام آباد میڈیکل کالج، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، لارنس کالج گھوڑا گلی، شرکاء کا قیام اسلام آباد اور بوربند کے پرفضا مقامات پر ہوتا ہے، لیکن اس سال پروگرام آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ پروگراموں کے نوجوان قائدین، یلپ کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ٹھیٹھ روایتی فکر کو غیر رسمی انداز تدریس سے پڑھایا جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پیغامات شعور کے ساتھ ساتھ لاشعور میں بھی راسخ ہو جاتے ہیں۔ It was a specialty, I think, because these kind of programs are not to be seen mostly. Specialty of it was that interaction with individuals from different backgrounds, firstly, and secondly, such visits which are unseen mostly. یہاں آنے کے بعد انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس، مخالف نقطہ نگاہ کا احترام، تحمل و برداشت، خود احتسابی اور بہت کچھ عملی طور پر سیکھنے کو ملا۔ یلپ کی 6 اقدار ہیں، جن میں سے ایک قدر ہے کہ میں ذمہ دار ہوں۔ یہاں آ کر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ آج کل معاشرے میں ہم علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ صرف مدرسہ اور مسجد نہیں بلکہ پورے معاشرے کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل کے اندر ہمیں مختلف طریقوں پر کام کرنے کی راہیں ہمیں ملی۔ یہ سفر میرے لیے انتہائی قیمتی سفر رہا، مختلف نظریات کے حامل اشخاص سے ملے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر بہت زیادہ امکانات موجود ہیں کہ ہم چھوٹے کاموں کو کر کے بڑے کاموں تک پہنچ سکتے ہیں۔ with a lot of activities and chance to meet with future leaders. ان شعبہ جات کے ماہرین سے سیکھنے کا موقع ملا کہ جو اپنی زندگی میں کامیاب شخص مانے جاتے ہیں، اور پھر ان سے مجھے وہ تجربات اور وہ چیزیں حاصل ہوئیں جو ان کی زندگیوں کا نچوڑ ہیں۔ ہمیں زندگی میں آنے والی مشکلات سے نمٹنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ ہم اپنی ذمہ داری، اپنا کردار، اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ قیادت کے گوہر لیے جا رہے ہیں، مزاج نبی ہم لیے جا رہے ہیں، تحمل، تدبر، ظرافت، بصیرت، مذاق اکابر لیے جا رہے ہیں۔ ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام کے فاضلین افواج پاکستان، امامت و خطابت، دینی مدارس، سرکاری و نجی تعلیمی اداروں، فائنینشل انسٹیٹیوشنز، ذاتی کاروبار اور آن لائن تدریس کے شعبوں میں مصروف عمل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی نوجوان فاضلین ماسٹرز، تخصص، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر شرکاء کو سند شمولیت بھی دی جائے گی۔ کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔